कैसेट नंबर 72। सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة ولله الحمد والمنة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارک کے مطابق آپ پہلے آیت پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کا، منافقوں کے مال اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے. اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ان کو عذاب دے اس دنیا میں اور ان کا اسی حال میں روح نکلے کہ یہ کفر میں ہے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القائلين. رضوا بأن يكونوا مع الخبائث وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى يقول قال منكرا وزاما للمتخلفين عن الجهاد الناكرين عن القدرة عليه وجود السعد والطول واستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في القعود. اللہ تبارک و تعالی انکار فرماتے ہیں اور مذمت بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کی جو طاقت ہونے کے باوجود بھی جہاد میں نہیں جاتے. یعنی ان کے پاس طاقت بھی ہے، صحت بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن جہاد سے پیچھے رہتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارک میں بیان فرمایا کہ یہ لوگ طاقت کے باوجود آ کے بہانے کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن مانگتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیتے کہ ہم نہ جائیں جہاد میں. ذرنا لكم مع القائدين ورضوا بحسن بالآل والقعود في البدد مع النساء. اللہ نے فرمایا کیسے بدبخت لوگ ہیں، یہ اپنے لیے آر کا بھی فکر نہیں کرتے کہ لوگ ہمیں شرمائیں گے. یار کیسے بے شرم ہو جہاد چھوڑ کے گھر بیٹھے ہو، عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہو، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو. مرد تو مجاہد ہوتا ہے، وہ جہاد میں جاتا ہے. وَهُلَّ الْخَبَائِثُ بَعْدَ خُرُوجِ الْجَيْشِ. کیونکہ یہ تو عورتوں کا کام ہے کہ گھروں میں رہیں. مرد تو میدان ہی کا مرد ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. فَإِذَا وَقَعَ الْحَرْبُ قَامُوا أَجْبَنَ النَّاسِ. اور اگر یہ چلے بھی جائیں منافق تو جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ سب سے بڑے بزدل ہوتے ہیں. کیونکہ ایمان تو ہوتا نہیں. آدمی کی بہادری ہوتی ہے ایمان سے، بہادری ہوتی ہے اللہ کے یقین سے کہ بھئی میں اگر مر گیا شہید ہو جاؤں گا، اور اگر میں زندہ رہا تو غازی کہلاؤں گا. اس کو کیا ڈر ہے؟ اسی لیے صحیح احادیث مبارک میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب غزوہ احد کا موقع آیا تو بعض صحابہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ بھئی مجھے تو جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، میں کیوں دیر کروں گا. حتیٰ کہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے محبوب کے صحابی ہیں ان کو غسل کی بھی ضرورت تھی، یعنی غسل جنابت کی ضرورت تھی، لیکن بس بھاگ پڑے.
اور بیوی سے کہہ دیا کہ میں اگر شہید ہو جاؤں تو حضور کی خدمت میں عرض کر دینا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے، کیونکہ شہید کو غسل کی بھی ہے ضرورت ہی نہیں ہے کہ قیامت میں اسی خون کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو۔ تو اتنی صبر بھی نہیں کیا کہ میں غسل کر دوں، لیکن اللہ کہ نہیں، جب جہاد کے لیے حکم ہو گیا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے۔ تو آپ خدا کی قدرت ہے کہ اسی جنگ میں اسی غزوے میں شہید بھی ہو گئے۔ تو آپ کی بیوی نے حاضر ہو کر حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حنظلہ کو غسل کی ضرورت تھی لیکن وہ جہاد کے جذبے میں غسل کو چھوڑ کے بھاگ آئے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میری بیٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو جا کے دیکھا تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، معلوم یہ ہوتا تھا ابھی غسل دیا گیا۔ تو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں پر ان کو خوف نہیں ہوتا، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت دفعہ دوستوں نے احباب نے مطالبہ کیا کہ حضرت علی مہربانی کریں، آپ جنگ میں ایسے لڑتے ہیں کہ بھی خیال ہی نہیں کرتے، حالانکہ خیال تو کرنا چاہیے لیکن آپ دشمنوں کی صفوں میں بس گھستے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو کم از کم آدمی 1-2 کا مقابلہ کر سکتا ہے، 4 کا کر سکتا ہے، 200 کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ تو آپ احتیاط فرمائیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھئی احتیاط کی کیا ضرورت ہے، مجھ سے تو موت ڈرتی ہے، میں کیوں ڈروں؟ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت موت کیسے ڈرتی ہے آپ سے؟ اور میں اللہ کے بندے موت کا وقت مقرر ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں مقرر، کہا پہلے آ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آ سکتی۔ انہوں نے کہا لیٹ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں لڑوں گا جب وقت نہیں ہے تو خود بھاگے گی، وقت آئے تو میرے پاس آئے گی، جب تک وقت نہ آئے تو موت کیسے آ سکتی ہے؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آتا ہے تو پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب وقت مقرر ہے، موت کی گھڑی مقرر ہے، تو پھر بزدلوں کی طرح مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان عزت کی موت کیوں نہ مر جائے؟ اور عزت کی موت جہاد سے بڑی کوئی نہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جہاد کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے اتنا ایک اعزاز بخشا ہے شہیدوں کو، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا کہ جو میرے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہا کرو، وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی برزخ سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے تم سمجھ نہیں سکتے ہو، لیکن وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے اور جنتوں کی سیریں کر رہے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس اللہ انہیں رزق بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق ایسے بدبخت ہے کہ پہلے تو بہانے بنا کے بیٹھ جاتے لیکن اب اگر کبھی جہاد میں چلے بھی گئے تو سب سے بزدل ترین قوم تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ان کی مذمت بیان فرمائی۔ وَإِذَا كَانَ آمَنَ اکثر الناس کلاما، کہ جب جنگ ہوتی اجبن الناس، سب سے زیادہ بزدل، اور جب جنگ ختم ہو جائے امن قائم ہو جائے تو بڑی باتیں کرنے والے، اور جناب ہم یہ کر دیتے ہم وہ کر دیتے، اتفاق ہے ہم گئے نہیں، ورنہ ہم تو دشمنوں کو ایسا مارتے کہ تمہیں نمونہ دکھا، باتیں کرنے میں بہت آگے، زبان کے مجاہد ہیں لیکن عمل کے بزدل ہیں۔ یہی منافق کا مرتبہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کما قال تبارک و تعالی عنہم فی الآیۃ الاخری وَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق جو ہے ان کا حال یہ ہے کہ جب جنگ کا خوف آتا ہے تو دیکھو میں ان کی آنکھیں ایسے چکراتی ہیں ایسے پھٹتی ہیں جیسے موت آ گئی،
اور جب خوف چلا جائے تو پھر ان کی زبانیں ایسے کاٹتی ہیں، تیز ہو جاتی ہیں۔ ایالت السنتهم بالکلام الحاد القوی بالامن، کہ جب امن کا وقت ہو تو ان کی زبانیں جو ہے بڑی اونچی ہیں، بڑی تیز ہیں اور بڑی قوی ہیں، لیکن جب جنگ کا وقت ہے وفی الحرب اجبن شیء، اور جب جنگ آئے تو پھر زبان خشک ہو جاتی ہے، بول ہی نہیں سکتے، اتنے بولتے ہیں۔ جیسے شاہ نے کہا بالسلم عیارا جفاء وغلظة وفی الحرب اشباح النساء العوارج، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ سنو کہ آواز میں تم بڑے تیز ہو، بڑے سرکش ہو، بڑے شدید ہو، اور جب جنگ کا وقت ہوتا ہے تو عورتوں کی طرح تیر دے کے بھاگتے ہو۔ وقال تبارک وتعالى في الآية الأخرى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے فرمایا دوسری آیت میں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ کہتے ہیں کہ لولا نزلت سورۃ، کیوں آیت جہاد نہیں اتری؟ اللہ جہاد کا حکم دے تو ہم تو جناب یہ کر دیں، لیکن جب آیت جہاد آ گئی تو اب دیکھیں کہ ان کو یہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے موت کے در والا دیکھتا ہے، ان کے لیے ہلاکت ہو رہا ہے۔ طاعۃ وقول معروف، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا مومن کی شان ہے، اور بے دل زبان سے بات نکالنا۔ فإذا عزم الأمر ولو صدقوا اللہ، اور جب یہ اپنے کسی بات کا فیصلہ کر لیں تو پھر جو سچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ سچا کریں، ان کے لیے بہتری ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پہ اللہ نے موہر لگا دیے، اَيْ بِسَبَبِ نُفُورِهِمْ عَنِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ مَعَ الرَّسُولِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی، انہوں نے جہاد کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ نے بھی ان کی دلوں پہ مہرے لگا دی۔ جیسے اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ کہیں اللہ پاک فرماتے انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا، اور کہیں فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم۔ اللہ نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں، ان کی آنکھوں پہ بھی پردے ہیں، ان کے کانوں پہ بھی پردے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ مہریں کیوں لگا دیتے ہیں؟ اللہ یہ نہیں کہ زبردستی کافر بنانا، اللہ تو پاک ہے اس بات سے، لیکن جب اللہ نے دونوں رستے بدلا دی کہ یہ ہدایت ہے اور یہ گمراہی، حتیٰ کہ انسان جب پیدا ہوا اسی وقت اللہ نے ہدایت کے رستے سمجھا دیا، پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، پیغمبر معجزات لے کے آئے، ادلہ لے کے آئے، دلائل کے ساتھ دعوت دی، لیکن جو نہ مانے پھر اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں نا کہ آج دنیا میں بھی ایک مثال ہے کہ آپ کا ایک بیٹا ہے، محبوب ہے، پیارا ہے، اولاد ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کو نافرمان ہو گیا، آپ سمجھاتے ہیں، دوستوں سے کہتے ہیں، خود ہدایت کرتے ہیں، اس کے مدرسے میں جاتے ہیں، اس کے استادوں کو کہتے ہیں، جب بالکل منتیں اور آپ کا دماغ، آپ کی محنت جواب دے جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں بیٹا نکل گیا۔ ورنہ کون چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو جدا کرے؟ آپ دیکھیں کہ آدمی کتنے شوق سے شادی کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، رشتہ تلاش کرتا ہے، دوستوں سے کہتا ہے، منتیں کرتا ہے، پھر خرچ کرتا ہے، اخراجات کرتا ہے، اب منگنی ہو رہی ہے، آج نکاح ہو رہا ہے، آج رخصتی ہو رہی ہے، آج ولیمہ ہو رہا ہے، کپڑے بن رہے ہیں، زیور بن رہے ہیں، گھر بنا رہا ہے، سجا رہا ہے، لیکن بیوی نافرمان ہے، کیا کرے؟
ایک دن صبر کرے گا، ایک مہینہ، ایک سال، 2 سال، آخر کیا کہ بابا طلاق ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی کے دلوں پہ مہریں جو کرتے ہیں وہ علام الغیوب ہے، وہ جانتے ہیں کہ اب اس میں اسلام قبول کرنے کی استعداد ہی، اب یہ اسلام قبول کرنے کا حقدار بھی نہیں رہا، اور جتنا زندہ رہے گا کفر میں رہے گا۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بالکل فرما دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ اسی طرح فرمایا فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء منکم فلیکفر۔ اللہ نے فرمایا جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے اپنی مرضی سے کفر کرے۔ اسی طرح فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے پیغمبر کیوں بھیجے ہیں مبشرین و منذرین، ایمان لانے والوں کو خوشخبری دینے والے اور کفر و شرک میں رہنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا میں نے پیغمبر بھیجا سب سے افضل نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجا یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ ان کو کھول کے میرے قرآن کی تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور جب وہ ایمان لے آئیں قرآن پڑھ لیں تعلیم حاصل ہو جائے آپ ان کے دلوں کو ماجے پاک کرے، صاف کرے، مقام احسان پہ پہنچائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، میرے مدنی پاک کے بھیجنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے، یہ شرک میں پڑے تھے، کفر میں پڑے تھے، یہ شراب میں، قتل میں، زنا میں پڑے تھے۔ میں نے اپنے مدنی پاک کو بھیجا ان کو شرک و ظلمات گناہوں کے اندھیروں سے نکال کے پورے ایمان میں لے آئے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر پیغمبر نے اپنے زمانے میں پوری محنت فرمائی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرا اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے دن میں بھی رات میں۔ انی کلما دعوتہم لتستغفر لہم، میرا اللہ میں جب ان کو بلاتا ہوں کہ آؤ میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتی ہیں، سر پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں، میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے کہ یہ کون آ گیا توحید بیان کرنے والا۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اسی کفر پہ جمے ہیں، شرک پہ جمے ہیں۔ اب اللہ پاک کے پیغمبر نے کہا میرا رب میں نے پھر ان کو ظاہر میں بھی پکارا ہے، باطن میں بھی پکارا ہے، مجلس میں بھی پکارا، خلوت میں بھی پکارا، جلوت میں بھی پکارا، لیکن میرا اللہ یہ اب ہدایت قبول نہیں کرتے۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ مہربانی کر انک ان تذرہم یضلوا عبادک، میرا اللہ اگر تو نے ان کو معافی دے دی، مہلت دے دی تو تیرے باقی بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور آگے ان کی نسلیں بھی جو پیدا ہوں گی وہ بھی کافر ہوں گی۔ اب میرا اللہ میری دعا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرا اللہ اب کافروں کی ایک گھر بھی نہ بچے، ایک بستی بھی نہ بچے۔ اللہ کے نبی جب بالکل ان کے ایمان سے مایوس ہو جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، اور اللہ تو علام الغیب ہے، علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، ان کے آگے تو کوئی چیز چھوڑے۔ اگر کسی کو جہنم میں ڈالنا ہے تو آپ کا عدل ہے، اور اللہ نے اگر کسی کو جنت دینی ہے تو یہ آپ کا فضل ہے۔ یہ میرے مولا جانتے تھے کہ ابو جہل جہنم کا حقدار ہے، اور اس کا بیٹا اکرمہ جو ہے وہ جنت کا حقدار ہے، اور اسی طرح ابو جہل کی بیٹی جو ہے وہ مومنہ ہے، وہ جنت کی حقدار ہے۔ ابو جہل کے بھائی جو ہے وہ مومن ہے، وہ جنت کے حقدار ہے، لیکن خود ابو جہل جو ہے وہ جہنم کا سردار ہے۔ اس لیے کبھی کوئی جاہل یہ اعتراض کرے جی اللہ نے مہر لگا دی، جی ہم کیا کریں، اور جی اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہم نے گناہ کیا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ نہیں، گناہ تم نے کیا، اللہ جانتے تھے کہ تم نے کرنا ہے اس لیے لکھ دیا، یہ نہیں کہ تم سے جبرن گناہ کرا کے تمہیں سزا دے رہے ہیں۔ ہر آدمی کی اپنی ایک اختیار ہے، اپنے اختیار سے چاہے تو مسجد میں جائے، چاہے تو شراب خانے میں جائے،
چاہے تو قرآن تلاوت کرے اور چاہے تو فلم لگا کے بیٹھ جائے، یہ سب تم اپنے اختیار سے کرتے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں اگر ریڈیو کھولو یا ٹی وی کھولو تو اسٹیشن ڈھونڈتے ہو، اگر کوئی اچھا آدمی ہوگا نہیں یار دیکھو نا قرآن شریف والی جگہ لگاؤ نا ذرا قرآن سنیں، اچھا بھی ذرا ایسا کرو نا کہ کوئی اچھا اسٹیشن لگاؤ جہاں کوئی دین کی بات ہو رہی، اور دوسرے کہ نہیں یار چھوڑو ان والوں کو کیا رکھا ہے، کوئی فلم دکھاؤ نہ دیکھتے۔ یہ سب تم اپنے اختیار سے کرتے ہو، اور اللہ نے لکھا ہے کہ بندہ یہ کرے گا، وہ جانتا ہے کہ یہ کرے گا، یہ نہیں کہ جبر کیا ہے تم کر کے تم کرو۔ اگر اللہ کسی پر جبر کرے تو پھر سزا کیوں دے؟ اللہ تو عدل کرنے والے ہیں، اللہ انصاف کرنے والے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں میں کبھی ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہیں، منزہ ہیں، اور سائر صفات نقصان سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا میرا بدری ان کے دلوں پہ مورے، کیونکہ یہ جہاد سے جب پیچھے رہ گئے، انہوں نے جب بزدلی دکھائی میرے بدری کا کہنا نہ مانا تو پھر ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ أَيْ لَا يَفْهَمُونَ مَا فِيهِ صَلَاحٌ لَهُمْ فَيَفْعَلُوهُ وَلَا مَا فِيهِ مُضَرَّةٌ لَهُمْ فَيَجْتَنِبُوهُ۔ اللہ نے فرمایا یہ کافر نافرمانی کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں کہ ان میں اب سمجھ بھی نہیں کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے، ان میں یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کا نقصان کس چیز میں ہے، کہ اگر یہ مومن ہوتے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے پوری دنیا میں عزت ہوگی، تو جب یہ بزدل ہو جائے گا نتیجہ کیا سارے لوگ ملتے مانیں، ہلاکت ہوگی، عزت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اس لیے کہ ان کے دلوں پہ اللہ کی طرف سے مہر لگی۔ فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون۔ أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب منافقین کا ذکر کیا ہے، اللہ نے منافقی کا اعمال بیان کیے ہیں، تو یہ سنت اللہ ہے اللہ کے قرآن میں کہ جب منافقوں کا ذکر آئے گا تو بعد میں ایمان والوں کا ذکر آئے گا، اور اگر ایمان والوں کا ذکر آئے گا تو بعد میں کافروں کا ذکر آئے گا۔ کیوں؟ اللہ شیاء تتباین بالاضداد، چیزیں جو ہیں وہ ضد، جب دونوں کا ذکر ہو تقابل ہو تو پھر بات زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے۔ لما ذکر تعالی ذکر المنافقین وبین ثناءہ علی المؤمنین وما لهم فی آخرتین، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے گناہوں کا بیان کیا، اب اللہ بیان کرتے ہیں، تعریف فرماتے ہیں ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں اور ان کے لیے اللہ نے جو آخرت میں انعام تیار رکھے ہیں۔ فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معه، مگر میرا مجری میرا پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان کا لانے والے جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی کے لیے سب سے بڑے انعامات ہیں آخرت میں۔ ای فی الدار الآخرۃ فی جنات الفردوس والدرجات العلی، اللہ نے ان کے لیے جنت الفردوس میں ان کے لیے بڑے درجات بڑے مقامات تیار کر رکھے ہیں، اور فرمایا اعد اللہ لہم جنات تجری، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور یہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جنت مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہر کلمہ پڑھنے والے کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ کیونکہ یہ آیتیں پڑھ چکے ہیں جس میں زیادہ تفصیل نہیں کی مفسر۔ وجاء المؤذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كفروا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔
ثم بين تعالى هذا من الآثار في ترك الجهاد الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم له ما فيه من الزاويات القدرة إلى الخروج وهم من أحياء العرب من حول المدينة. اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے جو عذر والے آئے ترک الجہاد کے ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے انہوں نے عذر پیش کیا. وَيُبَيِّنُونَ لَهُمْ مَا فِيهِ مِنَ الضُّعْفِ وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْخُرُوجِ وَهُمْ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ مِنْ حَوْلِ الْمَدِينَةِ. اور نے کہا ہم یہ کمزوری ہے, ہمیں طاقت نہیں ہے, اسباب نہیں ہے. قال الضحاك عن ابن عباس انه كان يقرأ وجاء المعذرون, اس میں دو قراءتیں ہیں, وجاء المعذرون تشدید کے ساتھ یا معذرون تخفیف کے ساتھ, ويقول هم اهل العذر عذر والے. وقد روى ابن عيينة بن عبيد بن مجاهد سواء وقال ابن مسعود بلغني انهم نفر من بني غفار خفاف ابن ایماء ابن افسا. انہوں نے کہا بنی غفار کے لوگ جو تھے وہ آئے. قالوا هو النظر في ایمان الآية لأنه قال بعد هذا وقعد الذين كذبوا الله ورسوله, یعنی بعض لوگ تو ایسے تھے جن کا عذر تھا انہوں نے آ کے عذر کیا, اور بعض ایسے ہیں کہ جن نے جھوٹ بولا ان کا عذر بھی کوئی نہیں تھا. وقال ابن جريج بن مجاهد وجاء المعذرون من الأعراب قال نفر من بني غفار جاءوا فاعتذرهم الله عذر کیا لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا. وقال الحسن وقتادة ومحمد بن إسحاق القول الأول والأظهر, یہ پہلا قول جو ہے وہی راجی ہے کہ بعض عذر والے تھے اور بعض جھوٹ بولنے والے تھے جن کا عذر کوئی نہیں تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الذين كذبوا الله ورسوله وقال آخرون للأعراب المدينة دار سمعوا ولهم بالعذاب الأليم. اور بعض ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جھوٹے بھی ہیں لیکن آئے بھی نہیں کہ جھوٹا اٹھا ہی اجازت مانگ رہے, لیکن وہاں پہ بیٹھے رہے اور انہوں نے اجازت بھی نہ مانگی. نتیجہ کیا ہوگا؟ سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. اللہ نے اشارہ کر دی الذين كفروا منهم, یعنی سارے کافر نہیں, بعض جو ہیں وہ عذر والے بھی تھے, بعض سچے بھی ہیں, لیکن ان میں جو کافر ہیں اللہ ان کو عذاب دیں گے, عذاب دردناک. اس کے بعد ہمیں ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا يكونوا الخبائث واتبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ثم بین تعالی العذاب الذی لا حرج علی من کاد معاذ القتال. اللہ نے فرمایا کہ ہاں اگر واقعتاً کوئی معذور ہے, اگر واقعتاً کسی کا عذر ہے, کمزور ہے, بیمار ہے, مریض ہے, یا اس بیچارے کے پاس نہ سواری ہے, نہ خرچ ہے, نہ جہاد کے لیے پیسہ ہے, وہ معذور. یا ایسے بھی لوگ ہوتے تھے حضور کی خدمت میں آتے یا رسول اللہ ہمیں ابھی انتظام کریں ہم جہاد میں چلیں. حضور فرماتے میرے پاس بھی نہیں, بیت المال میں بھی نہیں ہے, تو وہ واپس جا رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں کہ ہے ہماری قسمت, ہماری نہ سواری ملی, نہ ہتھیار ملے, نہ سلاح ملے. اللہ نے فرمایا ان پر تو کوئی حرج نہیں, یہ تو واقعی بات ہو رہی, یہ تو واقعی صحیح معنی میں عذر والے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں اللہ پاک بیان کرتے ان لوگوں کے آزاد جن پہ گناہی ہوگا اگر وہ جہاد پہ نہ جا سکے. فذكر من آباء ولازم للشخص لا ينفك عنه وهو الزهد بالترتيب الذي لا يستطيع معه الجلال في الجهاد ومنه الأبي والهرج ونحوهما. آج بعض عذر ایسے ہوتے ہیں جو بندے کے ساتھ ہیں جو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوتے. بعض آزار ایسے, ایک بندہ اندھا ہے کیا کرے, ایک بندہ بیچارہ لنگڑا ہے, ایک ٹانگ ہے, وہ کیا بھاگے گا, کیا لڑے گا, کیا حملہ کرے گا.
اور کوئی امید بھی نہیں ٹھیک ہونے. بعض آزار ایسے ہوتے ہیں کہ بھی آج میرے پاس جہاد کے جانے کے لیے پیسہ نہیں کل آ سکتا تو عذر ختم ہو گیا, ہمیشہ رہنے والا عذر نہیں. تو بعض آزار ایسے ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں اور بعض آزار ایسے ہیں جو ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوتے ہیں. ان میں سے ہے کہ جیسے کوئی اندھا ہو گیا, لنگڑا ہو گیا, اسی طرح فلیادہ بدا بھی سبب مرض اندر بھی بدری شغل خودی سبیل لائف. بعض لوگ ایسی ہوتے ہیں کہ بھی اب جہاد کا وقت آ گیا, بیمار ہو گیا, بخار ہو گیا, تکلیف ہو گیا, لیکن وہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے, کسی مدد بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اسی طرح بعض لوگ ہیں جہاد کا وقت ہے لیکن فقر ہے, فاقہ ہے, پیسہ نہیں, سواری نہیں, خرچہ نہیں, کیا کریں. اور وہ سبب بکری لائق دل ہر پہ وہ جنگ پہ جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے پیسہ کوئی نہیں. علیہ حرج النداء قعدوا ونسوا في حال قلوبهم ولم يجبوا بالناس ولم يثبتوهم وهم مرسلون فيها. بیٹھے رہے اگر کسی جہاد میں نہ جا سکیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نہ روکتے رہے کہ تم بھی نہ جاؤ, تم بھی نہ جاؤ, تم بھی نہ جاؤ. بیٹھے رہے اگر یہ جہاد میں نہ جا سکیں, لیکن شرط یہ ہے کہ اور لوگوں کو نہ روکتے رہے کہ تم بھی نہ جاؤ یار, تم بھی نہ جاؤ, تم بھی نہ جاؤ نا, بلکہ اپنے احباب ان کے ایمان والے ہوں اور خود وہ معلوم ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم. جو صحیح معنی میں احسان نیک لوگ ہیں, صالح ہیں, ان میں کوئی سختی نہیں, ان میں کوئی عذاب نہیں, اللہ بخشنے والے. وقال سفیان الثوری عن الذين في النبي سمامة رضي الله عنه قال الحواريون يا روح الله اخبرنا عن الناس لله قال الذي يترك الله لكن الناس فإذا حدث له أمران وبدا له الدنيا والآخرة بدا للذي الآخرة ثم فبدا للذي الدنيا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریین نے پوچھا, انہوں نے پوچھا کہ یا روح اللہ آپ ہمیں سمجھائیں الناس سے ہو للہ, ناس سے للہ کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کے حق کو لوگوں کے حق پہ مقدم سمجھے کہ پہلے اللہ کا حق ہے بعد میں بندوں کا حق. اب دیکھیں نا مثلا ایک آدمی آیا ہے لیکن نماز کا وقت ہے تو پہلے اللہ کا حق ادا کرے پھر بندوں کا حق ادا کرے. اسی لیے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں, آپ مسجد نبوی میں پہنچ گئے ہیں, اب آپ نے سرکار دو جہاں پہ صلاۃ و سلام پڑھنے ہیں, تو علماء نے لکھا ہے کہ پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے, یا نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لے تاکہ اللہ کا حق مقدم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق, اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھتے ہوئے ادب کے ساتھ سرکار دو جہاں کے سامنے حاضر ہو اور وہاں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام عرض کرے. لیکن پہلے اللہ کی نماز پڑھے کیونکہ حق اللہ ہے مقدم, اللہ کا حق جو ہے وہ ہر چیز پہ مقدم ہے. اس لیے فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ نے فرمایا فَإِذَا حَدَثَ لَهُ أَمْرَانِ, اور اگر اس کے سامنے 2 چیزیں آ جائیں, یعنی امر دنیا و امر الآخرہ, ایک دنیا کی کام ہے ایک آخرت کا کام, تو سب سے پہلے اپنے کو آخرت کی تیاری کرے, کیونکہ اصل کام تو آخرت کا ہے, دنیا تو فانی چیز ہے. ہاں اگر آخرت کے
کے کام نمٹا لے، موقع ملے تو دنیا کے کام بھی کر، تو دنیا کے کام کرنا منع نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں سکھلایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سعادت الى ھذا وسعادت الى ھذا، بندے کو چاہیے گھڑی اللہ کے لیے، گھڑی دنیا کے لیے۔ یہ تو نہیں کہ بیوی کا حق ادا نہ کرے، بچوں کا حق ادا نہ کرے، ہمسائے کا حق ادا نہ کرے، دوستوں کا حق ادا نہ، آتے ہوئے کل ذی حق حق کا ہو۔ مومن تب بنتا ہے جب سب حق ادا کرے، لیکن اللہ کے حق کو بندوں کے حق پہ مقدم سمجھے۔ وقال الأوزاعي خرج الناس إلى الاستسقاء فقام فيهم بلال بن سعد وحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر من حضر ألستم مقرين بالإشهاد؟ قالوا اللهم نعم. فقال اللهم إنا نسمعك تقول ما على المحسنين من سبيل، اللهم وقد أكرمنا بالإشهاد فاغفر لنا وارحمنا واسقنا، ورفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا۔ کہتے ہیں کہ بارش نہیں آ رہی تھی تو حضرت بلال ابن سعد تشریف لے گئے نماز استسقاء۔ انہوں نے اللہ کا حمد و ثنا یاد کی۔ اللہ کے حمد و ثنا کے بعد انہوں نے جو لوگ بیٹھے تھے نا ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ یا معشر من حضر، اے لوگوں جو موجود ہو، کیا تم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہم تو گناہ گار ہیں۔ کون ایسا ہے جو گناہ گار ہو؟ کلنا خطاؤن، حضرت نے فرمایا ہر بندہ خطا کار ہے، لیکن خیر الخطائین التوابون، وہ بہتر گناہ گار ہے جو ڈر کے مارے میں توبہ کرتا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے، وہ بہتر۔ انہوں نے کہا ہم تو سارے گناہ گار ہیں، کون گناہ گار ہیں؟ تو انہوں نے پھر یہی دعا مانگی۔ انہوں نے کہا میرا اللہ، ہم نے قرآن میں سنا ہے تو نے فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، اقرار کرنے والوں پہ، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے والوں پہ کوئی جرم نہیں، کوئی سزا نہیں۔ میرا اللہ تو نے سن لیا ہے کہ ہم سب اپنی غلطیوں کا اقرار کر رہے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، تو جب تیرا وعدہ ہے تو ہم کر مہربانی کر ہمیں بارش عطا فرما۔ کہتے بس ہاتھ اٹھائے دعا مانگی اور بارش۔ تو اصل وجہ کیا تھی کہ ان کے مانگنے میں اخلاص تھا، ان کے مانگنے میں درد تھا، یقین تھا، اور اللہ سے مانگتے تھے، کسی غیر سے نہیں مانگتے تھے۔ ہم لوگ مذبذب ہوتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں، دل میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دعا قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، مانگے ہوتے ہیں اور دل کہیں اور اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ کعبے میں کھڑے ہیں، طواف میں کھڑے ہیں، ملتزم پہ کھڑے ہیں، لیکن دماغ اپنے گھر میں ہے، اپنے دوستوں میں ہے، اپنے بچوں میں ہے، قلب اللہ ہے، دل غافل ہے اور دعا مانگ رہا ہے، تو پھر کیا منظور ہوگی؟ دعا تب منظور ہوتی ہے جب دل اور زبان موافق ہو، جب قلب اور قالب اللہ کی طرف متوجہ ہو، جب عاجزی ہو، تذمر ہو، یقین ہو، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں منظور فرماتے ہیں۔ وقال قتادہ مدرسہ آیت فی آیت ابن عمر المدنی حدثنا ابن ابی حاتم قال حدثنا ابی قال حدثنا الشعاب ابن عبید اللہ الراوی قال حدثنا ابن جابر عن ابن فروة عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن زید بن ثابت قال كنت اكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت اكتب براءة واني لواضع الكلم على اذني زمرن بالقتال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ما ينزل عليه اذ جاء أعمى فقال كيف بي يا رسول الله وانا أعمى فنزلت الآية ليس على الضعفاء ولا على المرضى۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں کاتب تھا اور میں حضور کے فرمان پہ اللہ کا قرآن لکھتا تھا، میں سورۃ براء لکھ رہا تھا، اور میں نے اپنی قلم جو ہے وہ کان پہ رکھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب اللہ نے حکم دیا جہاد کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم دیکھ رہے ہیں، انتظار میں ہیں، تدبر میں ہیں جو اترا ہے اللہ کی طرف سے. اذ جاء آبا، حضور کی خدمت میں ایک نبی نہ آیا. اس نے کہا حضور اللہ نے تو حکم دے دیا کہ جہاد کرو. میں تو اللہ ہوں حضور، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی کہ اگر واقعی کوئی کمزور ہے، اگر واقعی کوئی مریض ہے، اگر واقعی کوئی بیمار ہے اور ایسی بیماریاں ہیں جو ٹھیک ہونے کے قابل بھی نہیں ہیں، یا اس کے پاس عذر ہے تو اس کا عذر قبول ہے، اس کو اللہ عذاب نہیں دے گا. وقال له في ابن عباس في هذه الآية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه، فجاءت وصابة من نصابي فيهم عبد الله بن موفل بن مقل المزني رضي الله تعالى عنه، وقالوا يا رسول الله احملنا، وقال والله لا أجد ما أحملكم عليه وسلم يبكون وَذَلِكَ مَنْ يَجْلِسُونَ الْدِيَارِ وَلَا يَجِدُونَ نَفْقَةً وَلَا مَحْمَلًا فَلَمَّا رَأَى اللَّهُ سُرَى مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدَ رَسُولِهِ فَأَنزَلَ عُذْرَهُمْ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت صحابہ کو حکم دیا جہاد کے لیے. تو جب جہاد کے لیے لوگ تیار ہونے لگے تو ایک جماعت آئی حضور کی خدمت میں جن میں عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جہاد کے لیے حاضر ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی سواری نہیں، مہربانی کر کے ہمیں سواری دے تاکہ ہم جہاد کریں. حضور نے فرمایا میرے صحابہ میرے پاس بھی تو نہیں ہے اور میں بھی سواری نہیں دے سکتا. تو وہ بیچارے مایوس ہو کے جب لوٹے تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ ہائے کاش ہم جہاد سے رہ گئے، ہمارے پاس بھی نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حالت پہ رحم فرمایا. اللہ نے جب اللہ جانتے ہیں ان کی حرص ہے، ان کی محبت ہے، اللہ رسول کے ساتھ جہاد کے لیے جانے پہ تیار ہیں لیکن معذور ہیں، تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِلَى آخِرِهِ. وقال مجاهد في قوله تبارك وتعالى وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قال نزلت في بني مقل من مزينة. وقال محمد بن كعب قالوا 7 نفر من بني عمرو بن عوف صالح بن عوف ومن بني واقف بن حرمي بن عمرو ومن بني مازن بن النجار عبد الرحمن بن كعب ويكنى أبا ليلى ومن بني المعلى فضل الله ومن بني سلمة عمرو بن عتبة وعبد الله بن عمرو المزني. وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے آقا کی خدمت میں مسلمانوں کی ایک جماعت آئی وهم البكاؤون اور رو رہے ہیں. وهم 7 نفر من الأنصار وغيرهم. 7 آدمی تھے، کچھ انصار میں سے تھے کچھ انصار کی علاوہ تھے. من بني عمرو بن عوف صالح بن أمير وعلي بن زيد أخو بني حارثة وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار وعمرو بن الحمام بن الجموحي وبني سلمة وعبد الله بن المغفل المزني. وبعض الناس يقول بل هو عبد الله بن عمرو المزني وحرمي بن عبد الله أخو بني واقف وإياد بن سارية الخزاعي. فاستعملوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكانوا أهل حاجة. یہ سارے لوگ آئے حضور کی خدمت میں اور آج عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں. اللہ پاک نے فرما دیا لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. حضور نے فرمایا میرے پاس بھی کوئی نہیں. تو اس حال میں بوڑھے کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہم جہاد سے رہ گئے. ایسے لوگوں کے لیے کوئی گناہ نہیں، اللہ دلوں کو جانتے ہیں. وقال ابن عاصم حدثنا بن لودي قال حدثنا وكيع الربيع الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خلفت بالمدينة أقواما ما أنفقت من نفقة
ولا تزادوا واديا ولا نلكم من عدو إليكم إلا وقد شاركوكم في الأجر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ تم تو مجاہد ہو جہاد پہ آ گئے لیکن ان کو مدینے میں چھوڑا ہے. اور ولا تزادوا واديا تم کوئی خرچ کرو گے, کوئی وادی میں سفر کرو گے, کوئی دشمن سے جیت, اللہ ان کو بھی اجر دے گا کہ ان کی نیتوں کو اللہ جانتے ہیں کہ وہ نیت میں کھڑے ہیں, سچے ہیں, لیکن مجبور ہیں, معذور ہیں کہ ان کے پاس جہاد پہ جانے کے لیے ذریعہ کوئی نہیں. حدیث انس, اور مفسر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مضمون کی جو اصل حدیث ہے وہ صحیحین میں بھی موجود ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بالمدینة اقواما ما قطعتم وادیا ولا سرتم سیرا والا وهم معكم قالوا وهم بالمدینة قال حبسهم العذر. حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ تم جو بھی کر رہے ہو نا, جو صبر کرو, جو محنت کرو, جو چیز کرو, مدینے میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی ثواب میں شریک ہے. انہوں نے کہا حضور وہ مدینے میں بیٹھے ہیں, ہم محنت کر رہے ہیں. حضور فرمایا نہیں, ان کو عذر میں مجبور کیا ہے, وہ معذور ہے, کوئی مضمون نابینا ہے, کوئی لنگڑا ہے, کوئی غریب ہے, کیسے ہی کوئی سواری کوئی جہاد کیسے کرے غریب. اور اس کے بعد صلی اللہ قال الامام احمد حدثنا وكيع قال حدثنا بشر عن ابي سفيان جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله وجد خلفتم بالمدينه رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا الا شركوكم في الاجر حبسهم المرض. کہ ان لوگوں کا اجر موجود ہے اور وہ تم سے پیچھے نہیں رہ گئے مگر معذور ہیں, بیمار ہیں بیچارے. رواه مسلم بعد ان ترجمه مجبي ثم رد تعالى الملاوه الذين استاذن القعود وهم اغنياء وهم في نظام يقولون النساء الخوالف فظهار رضوان الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. اس کے بعد اللہ نے ان پہ رد کیا, ان پہ ملامت فرمائی کہ جو لوگ طاقت کے باوجود, صحت کے باوجود, پیسے کے باوجود اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے, پیچھے رہ جاتے ہیں عورتوں کے ساتھ. اصل یہ نہیں کہ وہ رہ جاتے ہیں بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں کر دی ہیں, اللہ نے محروم کر دیا ہے, وہ کسی خیر میں جا ہی نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عالم وحکمت. کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی داڑھی بڑی ہے تو کیا وہ اپنی داڑھی کو ٹھیک کرنے کے لیے بالوں کو تراش سکتا ہے؟ ہاں بالکل تراش, کوئی منع نہیں. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اگر کوئی آدمی آتا اور داڑھی ہے اور بگڑی ہوئی ہے اور بنی ہوئی نہیں ہے تو حضرت غصے ہوتے, بلکہ آپ حکم دیتے کہ داڑھی رکھنی ہے تو ایک مشت رکھو اور باقی جو ہے اس کو صاف کرو, ٹھیک کرو, بناؤ, تیل رکھو, تاکہ سنت رسول ہے اس کو دیکھ کے لوگوں کے دل میں حضور کی سنت کی محبت پیدا ہو, یہ تو نہیں کہ نفرت پیدا ہو. کہتے ہیں کہ آپ کا درس جو ہے عورتوں کے لیے سننا منع ہے کہ خواتین سننا چاہتی ہیں لیکن ہمیں نہیں سننے دیتے. وہ اللہ سے درخواست کریں, کیوں ہم فقیروں کا کیا ہے, ہمیں تو جہاں پر بھی آتی ہے کبھی ادھر بھجا دیتے ہیں, کبھی ادھر بھگا دیتے ہیں. ہم تو راضی ہیں بھائی, ہم تو کسی بندے سے نہیں کہتے. وہ چاہے جو عورتوں کو سننے دیں, وہ چاہے تو نہ سننے دیں, یہ ذمہ داری ان کی ہے. قیامت میں بھی اللہ کو وہ جواب دے, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بہرحال ہمارے بس میں ہے کہ ہم اللہ کے دین کا, قرآن کا درس دیتے رہیں. باقی جو بھی معاملہ کرے معاملہ اللہ بھی چھوڑ دیں, اللہ جانے اور وہ جانے, کیونکہ ہم تو ایک طالب العلم ہیں, ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں. اگر ایک آدمی دو طواف اکٹھے کرنے کے بعد دو رکعت نفل پڑھ لے جائز ہے, لیکن یاد رکھو یہ نہیں ہوتا کہ 14 چکر اکٹھے کر دے. مانا یہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا افضل ہے. الا وقت مکروہ ہے, عصر کے بعد طواف کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مغرب کے بعد پڑھے.
فجر کے بعد کیا تو فرماتے ہیں جب تک سورج نہ نکلے اور اوپر نہ چڑھے اس وقت تک نماز نہ پڑھے. وہ تو ایک اور مجبوری آ گئی. ورنہ افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے ادا کریں. یہ ہے افضل. اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ بھئی میں 2-3 طواف اکٹھے کروں تو جب ایک طواف ختم ہو جائے 7 چکر پورے ہو جائیں تو وہ پھر حجر اسود کی اس پٹی کے قریب آ کے دوبارہ طواف کے لیے نیت کرے. یہ نہیں کہ ویسے ہی چلتا رہے بغیر نیت کے 14 چکر ہو گئے تو 2 ہو جائیں گے, 21 ہو گئے تو 3 ہو جائیں گے. نا, ہر طواف کے لیے الگ نیت اس کو کرنی ہوگی. باقی نیت زبان سے کرنی ضروری نہیں ہوتی. اصل نیت کا مقام جو ہے وہ دل ہوتا ہے. زبان سے تو صرف ہم ایک کیفیت کو یاد کرتے ہیں, ورنہ مقام نیت کا جو ہے وہ دل ہے. اور دل میں نیت ہو اور بعد میں دونوں کے 2 رکعتیں پڑھنے میں الگ کر کے جائز. اگر کوئی آدمی غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دے, میرے عزیز کوئی آدمی, کیا ہر آدمی طلاق جب دے گا غصے میں دے گا؟ کبھی پیار میں بھی کوئی دیتا ہے طلاق؟ نہیں. آپ کی زندگی میں ایسا واقعہ کوئی گزرا ہے کہ آدمی نے اپنی بیوی سے یہ کہا ہو کہ آج مجھے آپ سے بڑا محبت اور بڑی پیار ہو رہا ہے, موسم بھی بڑا اچھا ہے, میں تمہیں طلاق تحفہ پیش کرتا ہوں؟ کبھی کہا؟ بھائی جب دے گا غصے میں ہی دے گا, اور غصے میں دے یا کسی حال میں دے طلاق ہو جائے گی. طلاق میں بیوی کا ہونا بھی ضروری نہیں, سننا بھی ضروری نہیں. اچھا, اور یہ بھی لوگ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے رجسٹری بھیجی تھی, انہوں نے واپس کر دی تھی, طلاق نہیں دی. واپس کیا زبان سے نکل گئی, ادا ہو گئی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے ثلاث جدہن جد وحضرہن جد النکاح والطلاق والعتاق. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی مذاق بھی حقیقت ہے. یعنی اگر بطور مذاق بھی بیوی کو کہہ دے میں نے مذاق کر رہا تھا, طلاق ہو جائے گی. اسی طرح عتاق ہے اور اسی طرح نکاح ہے. تو اللہ نے جب انسان کو کسی بندے کا مالک بنایا ہے تو اجازت نہیں دی کہ اسے کھیلتے رہو کہ کبھی چاہو نکاح کر دو, کبھی چاہو طلاق دے دو. اور ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, اللہ کے یہاں سب سے مقبول چیز حلال میں جو ہے وہ طلاق ہے. اس لیے طلاق سے بچا کریں. باقی آپ نے 3 طلاقیں دے دی ہیں, بھائی حنفی مسلک میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. ان کے نزدیک تو 3 ہیں اور ایک ہے, کیا ہے وہ 1 دفعہ دے, کیا ہے 10 دفعہ دے. لیکن میرا مشورہ یہ ہے آپ کو کہ آپ ایسا کریں کہ عربی میں ترجمہ کرا کر کسی سے یہی سوال جو ہے دارالفتاء میں بھیج دیں. اس یہاں کے دارالفتاء مکے میں, مدینے میں, طائف میں, جدہ میں, جہاں آپ ہیں وہاں دارالفتاء موجود ہے. تو اللہ کرے گا کوئی نہ کوئی راستہ تمہارے لیے نکل آئے گا. لیکن آئندہ ایسی حرکتوں سے بچیں. وضو کے اندر سر کا جو ہے کم از کم 1/4 حصہ, سارا سر نہیں, کم از کم 1/4 حصہ ضروری ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو تھوڑا 3 بالوں پہ بھی ہاتھ لگ جائے تو کافی ہے, لیکن باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ راز ضروری ہے. لیکن سارے سر پہ کریں سبحان اللہ. ہاتھ کی انگلیوں کا مسا کرنا, ہاتھ دھو رہے ہو, مسے کا کیا مانا؟ مسا تو تب ہوتا ہے جب ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے اور آپ اوپر مسا کر رہے ہیں. یہ خلال ہوتا ہے, مسا نہیں ہوتا. اس کا نام مانا مسا نہیں. بہرحال اگر انگلی جڑی ہوئی ہے کوشش کریں کہ پانی اندر پہنچ جائے. واجب چھوٹ جائے تو کیا وضو نہیں ہوتا؟ وضو ہو جاتا ہے, لیکن بہرحال کوشش کریں کہ واجب تو بڑی چیز ہے, سنت بھی نہ چھوٹے. کہتے جی عورتیں جو ہے گھروں میں اپنے نیبر سے اور رشتے داروں سے پردہ نہیں کرتی. اور کس سے کرتی ہیں؟ نہ اور کسی سے کرتی ہیں. ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ عورت صرف خامد سے پردہ کرتی ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ عورت 2 آدمیوں سے پردہ کرتی ہے, ایک مولوی سے داڑھی ہو اس کی, اور ایک اپنے خامد سے. کیوں اب جا رہی ہو نا, آگے خامد آ جائے تو کپڑا بنا لے گی تاکہ خامد دیکھے کہ میں بڑی پردے والی ہوں. اور جب خامد نہ ہو تو انشاءاللہ پردہ ہاتھ میں ہوگا اور ٹہل رہی ہوگی بازاروں میں.
بہرحال رشتے دار ہیں یا دیور ہیں، بالکل وہ موت ہیں، ان سے ملنا حرام ہے، اور ان کا غیر محرم کے ان کے لیے اجنبی ہے، بلکہ اجنبی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ ان کے گھر میں نہیں آ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میں مزدلفہ سے کنکریاں چنے تو جائز، راستے میں چنے تو جائز، مینا میں چنے تو جائز، صرف جمرے کے ارد گرد نہ چنے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگر کسی انسان کے ہاں بچی پیدا ہو اور مر جائے، انشاءاللہ چھوٹے بچے قیامت میں اپنے والدین کی شفاعت کریں گے۔ اسی طرح اگر بچی پیدا ہو تو آدمی کو یہ نہیں کرنا چاہیے غم، یہ کافروں کی عادت ہے کہ جب کافروں کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو غم کرتے، اگر لڑکا پیدا ہوتا تھا تو خوشیاں کرتے تھے، اور لڑکیوں کو میراث سے بھی محروم کرتے تھے، اور لڑکی کی ولادت ہو تو منہ چھپاتے پھرتے تھے کہ کیا بتاؤں گے، میرے گھر میں لڑکی ہو گئی، میرے گھر میں لڑکی ہو گئی۔ اور اگر 2-4 لڑکیاں پیدا ہوتی سمجھتے بیوی کا قصور ہے، یہ سب جہالت ہے۔ اللہ بچی دے تو الحمدللہ، اللہ بچہ دے تو الحمدللہ۔ اگر دنیا میں بچیاں نہ ہوتی، عورتیں نہ ہوتی تو آپ کہاں تشریف لے آتے؟ آپ بھی تو پیدا نہ ہوتے۔ آخر تمہاری ماں بھی تو عورت ہے، آخر تمہاری بہن بھی تو عورت ہے، آخر تمہاری بیوی بھی تو عورت ہے، تو پھر عورت سے نفرت کا کیا معنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اور پھر بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر پہلی دفعہ عورت کے ہاں بچی پیدا ہو تو یہ باعث رحمت ہے، کیوں؟ انہوں نے کہا قرآن میں اللہ فرماتے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں لڑکیاں دوں، میں جس کو چاہوں لڑکے دوں۔ تو اللہ نے لڑکی کا ذکر پہلے کیا، لڑکے کا ذکر بعد میں کیا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بیٹے جو ہیں عبداللہ ہیں، قاسم ہیں، ابراہیم ہیں، سارے فوت ہو گئے۔ اللہ نے میرے مدنی کی نسل جو ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا کے ذریعے قیامت تک قائم رکھی۔ تو اس لیے لڑکیوں سے حسد کرنا یا لڑکیوں کی ولادت پہ غم کرنا یہ کافروں کی علامت ہے۔ باقی بچہ چھوٹا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر وہ فوت ہو جائیں اور آپ صبر کریں اسلام کے مطابق تو قیامت میں وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ اسی لیے بعض جنازے کی دعاؤں میں یہ لفظ بھی ہے کہ اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا، یا اللہ اس کو ہماری شفاعت کرنے والا بنا، ہماری سفارش کرنے والا بنا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ صبر کرے اور اسلام کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے۔ میں اپنے والدین کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتے ہیں۔ میں جتنے سے مکہ مکرمہ آتا ہوں اگر جماعت نہ ملے تو میں قصر پڑھوں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ نماز پوری پڑھیں گے، جدہ 48 دن نہیں بنتا، اور باقی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قصر پڑھیں گے۔ اگر رضائی ماں باپ ہے اس کا بھی وہی مرتبہ ہے جو حقیقی ماں باپ کا ہے۔ جیسے حقیقی ماں باپ جو ہیں وہ نسبی ہیں، جن کا دودھ پیا ہے وہ رضائی ہیں، لیکن یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، اللہ نے جو نسب میں حرام کیا وہی رضاعت میں حرام کیا۔ یعنی جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بہن سے نکاح حرام ہے، تو جس ماں کا ہم نے دودھ پیا ہے اس کی بیٹی سے بھی نکاح حرام ہے، وہ بھی ہماری بہن کے درجے میں۔ حرم شریف میں نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ چھوڑ کے گزرا کریں۔ اگر حرم میں ایک نماز پڑھیں تو 1 لاکھ ملے گا انشاءاللہ،
اکیلے پڑھیں تو 1,00,000 ملے گا، جماعت سے پڑھیں تو اور جماعت کا ثواب 25 گنا بڑھ جائے گا۔ عصر سے لے کر مغرب تک اللہ کے حرم میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز نہ پڑھی جائے، باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ حرم میں جائز ہے۔ اگر ایک آدمی بغیر احرام کے آئے مکے میں اور اس نے نمازیں بھی پڑھی، بعد میں عمرہ کیا، دم دے، اگر میقات سے آیا ہے بغیر احرام کے۔ اگر ایک آدمی طواف کرنے کے بعد بغیر احرام کے سعی بین الصفا والمروہ کرے ناجائز ہے۔ سعی بین الصفا تو ہوتی ہی احرام میں ہے، یعنی حالت عمرے میں یا حج میں۔ ہاں حج میں اگر مینا میں اس کا احرام کھل گیا تو کپڑوں میں کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر نفل طواف کے بعد جا کے صفا دوڑنی شروع کر دے۔ عادت سری جو ہے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بعض جو کرنا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام میں اپنی رحمتیں فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمان مشکلات میں ہیں، میرا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں کہ جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مجاہدین کی نصرت فرما۔ یا اللہ مجاہدین کی نصرت فرما۔ یا اللہ مجاہدین کی نصرت فرما۔ یا اللہ فلسطین میں، کشمیر میں، افغان میں، شام میں، ہر مقام میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہے، عرب میں ہے، حجب میں ہے، اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی مساجد، مدارس، معابد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دینی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو جماعت حق والی ہے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی سب بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خط لکھا ہے، اطلاع کی ہے، اللہ سب کی حاجات پوری فرما۔ یا اللہ سب کی دعائیں پوری فرما، سب آنے والوں کے دامن اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ مطلب مکہ اور مدینہ کی البلد الامین کی قیامت تک حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مفسدین کے فساد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مفترین کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پورے عالم اسلام کو ایک بنا دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو ایک بنا دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو ایک بنا دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ حضور کی غلامی نصیب فرما دے۔ صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ ائمہ فقہا کی محبت و ادب نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں